کہ ہم یہ کہیں کہ دونوں میں کوئی ٹکراؤ ہے، ایسی بات نہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سکھایا، یہ بھی سکھایا، وہ بھی سکھایا۔ جب ایک آدمی جب کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے نا تو پہلے مرحلے میں نہیں دے دی جاتی۔ آدم علیہ السلام لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے، آموزاری، اور اس میں یہ کلمات بھی پڑھتے رہے، اور نبی علیہ السلام کا وسیلہ بھی دیا، تو دونوں کی برکتوں سے اللہ رب العزت نے بخشش فرمائی۔ ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب جب معافی مل گئی، درگزر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب زمین میں اترو۔ اب یہ جو زمین میں اتارا جا رہا ہے یہ بطور سزا کے نہیں اتارا جا رہا، سزا کی تو معافی ہو گئی، اب اس وجہ سے اتارا جا رہا ہے۔ ایک تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ زمین میں اپنا نائب بنانا ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض بنانا ہے، تو اس وجہ سے اب وہ وقت آ پہنچا ہے زمین میں نیابت کا، تو اس وجہ سے نیچے بھیجا جا رہا ہے، بطور سزا کے بھیجا جا رہا ہے، یہ بات سمجھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ معافی کے باوجود بھی اس کی روحانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جسمانی اثرات مرتب رہیں گے، اس کے اثرات رہیں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی خودکشی کی نیت سے زہر پی لے، اور زہر پینے کے بعد اس کو خیال آئے کہ یہ تو میں نے غلطی کی، اللہ اور اس کے رسول کی بھی نافرمانی کی، اب گڑ گڑائے، توبہ کرے، معافی مانگے، تو شریعت اس کو معاف تو کر دے گی، لیکن اس کے اثرات رہیں گے۔ جو زہر اس نے پی لیا ہے نا، اس کے جسم پر اس کے اثرات رہیں گے، معافی ہو جائے گی اس کی توبہ اور انابت سے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہاں عقل ممنوعہ، جو شجر ممنوعہ جو کھا جو لیا، تو اس کی طبعی اثرات یہی ہیں کہ اب وہ جنت میں نہیں رہا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا بھی اللہ رب العزت نے اسی لیے کیا تھا کہ اب دنیا میں جانا تو وقت آ گیا، تو اس وجہ سے ان کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ فَمَا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اترو اس جنت سے سب کے سب زمین کی طرف۔ اللہ رب العزت فرمانے کہ ہم نے کہا، یعنی آدم علیہ السلام سب کے سب سے مراد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی اولاد اس میں جو ان کے پشت میں تھی اب سب نیچے آ گئے، ذریت آدم اور آدم علیہ السلام۔ پھر اللہ رب العزت آگے اس کی تفصیل فرمارے کہ ایسے نہیں میں تمہیں دنیا میں بھیج دوں گا تو بے یار و مددگار چھوڑ دوں گا، نہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یا تو آتی رہے گی تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت نامہ میں تمہیں دیتا رہوں گا، ہدایتیں پہنچتی رہیں گی، رہنمائی میری طرف سے آتی رہے گی تمہارے پاس۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جو میری اس سے ہدایت کی اتباع کرے گا، جو میری طرف سے انبیاء کے واسطے سے یا انبیاء کے نائبین کے واسطے سے انسانوں تک پہنچے گی اللہ رب العزت کی ہدایت، تو ہمیں جو میری اس سے ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، اور نہ ہی اپنی گزشتہ زندگی پر وہ پشیمان ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ، اور حزن غم کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے ساتھ۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ مستقبل کے بارے میں بے فکر رہیں، ان کو کوئی حادثہ، کوئی سزا نہیں دی جائے گی، اور ماضی کی جو زندگی ہے عارضی سی، اس میں ان کو اگر کوئی تکلیف آئی ہوئی ہوں گی تو اس پر وہ کوئی غم نہیں کریں گے، بلکہ خوش ہوں گے کہ ہم نے دنیا کی ناسوتی زندگی کو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پر قربان کر دیا۔ اور اس ہدایت کا خلاصہ یہی ہوگا کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دینا، تو جب اس ہدایت کے مطابق چلو گے تو آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور دنیا میں کوئی غم نہیں تمہیں پہنچے گا۔ اپنی دنیا کی زندگی جیسی کیسے بھی گزار کر آؤ گے تو غم نہیں کرو گے اس کے اوپر۔ باقی اس بات کا دھچکا لگا رہنا، خوف لگا رہنا کہ کیا ہوگا، یہ تو ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں ڈرتے تو ہیں، لیکن اللہ رب العزت تسلی دے رہے ہیں کہ جب پہنچیں گے تو ان کا خوف مٹا دیا جائے گا، خوش کر دیا جائے گا۔ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس طریقے سے پہلی آیات میں یہ بات گزر چکی، اور اس کے بالمقابل جو اس ہدایت نامے کی انکار کریں گے، جھٹلائیں گے، فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، تکذیب کی، اولئک اصحاب النار، یعنی لوگ جہنم والے ہیں، آگ والے، یعنی آگ کو اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس جہنم میں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ تو تکذیب، احکامات خدا بندی کی انکار کر دینا، نہ ماننا،
تو یہ اپنے اوپر آپ کو لازم کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی ان تعلیمات کو اپنانے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔